السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش و خوشحال ہوں گے۔ آج میں آپ کے پاس لے کے آئی ہوں ایک بہت زبردست سا قصہ، اور یہ قصہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ سبق آموز قصہ ہے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسلک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جو ہے وہ کوہ طور کے اوپر روانہ ہوتے ہیں، اور وہ عبادت کے لیے اکثر کوہ طور پہ جایا کرتے تھے، جہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ تو ایک دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوہ طور پہ جا رہے تھے، اور تو راستے میں انہیں ایک عورت ملتی ہے، اور وہ ان سے پوچھتی ہے کہ اے موسیٰ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس عورت سے کہتے ہیں کہ میں تو کوہ طور پہ جا رہا ہوں سفر کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وہ اکثر جایا کرتے تھے، تو یہ بات سب کو ہی معلوم تھی آس پاس جتنے ان کے ماننے والے تھے۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ اچھا چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں جا رہے ہیں عبادت کے لیے، تو وہاں اللہ تعالیٰ سے میری فریاد ضرور کیجیے گا کہ مجھے جو ہے معلوم کر کے بتائیے کہ جو ہے نا مجھے ایک اولاد کب ہوگی۔ میں اولاد کی بہت شدید منتظر ہوں، اور مجھے اب تک اولاد نہیں ہوئی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے پتہ چلے کہ مجھے کب اولاد ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ پیغام لے کے ایز یوزول اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اور وہاں اپنی عبادتیں کرتے ہیں۔ پھر ان سے اللہ تعالیٰ سے وہ یہ بھی پوچھتے ہیں، اس عورت کا واقعہ دریافت کرتے ہیں کہ یہ اس عورت نے جو ہے وہ مجھ سے یہ پوچھوایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ، تو جا کے اس عورت کو بول دے کہ یہ اس کا مقدر ہے کہ اس کے یہاں کبھی کوئی اولاد نہیں ہوگی، اور بس یہ مقدر ہے، تو یہ اس کو پیغام جا کے سنا دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی یہ شوق رہ جاتے ہیں یہ سن کے کہ مطلب میں کس منہ سے جا کے اس عورت کو یہ پیغام دوں گا۔ بہرحال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سفر سے واپس لوٹتے ہیں تو اس عورت کی طرف جاتے ہیں، اور جب وہ عورت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا پیغام لائے ہو۔ تو وہ جلد سے جلد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہے کہ آپ نے کیا میرے لیے اللہ تعالیٰ سے بات کی، اور پوچھا ان سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں، میں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ تمہاری سوال کا جواب لے کے آیا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے میں نے سوال کیا، تو میں کیا کہوں تم سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ تمہارا مقدر ہے اور تمہارے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، اور تم اس پر شکر گزاری کرو اور صبر کرو، باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والوں میں سے ہے۔ تو وہ عورت جو ہے وہ بڑی اپسیٹ ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن پھر اس بات کو سوچ کے قبول کر لیتی ہے کہ جو اللہ کا فیصلہ وہی میرا فیصلہ۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ کئی دن گزرتے ہیں، اسی عورت کے گھر کے پاس سے ایک فقیر گزر رہا ہوتا ہے۔ وہ فقیر گزر رہا ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دے، کھانے کے لیے دے دے بابا، اس طرح کہہ کے وہ اس بستی میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو اس بستی میں سے کوئی اس بڈھے بابا کو کھانے کے لیے نہیں پوچھتا، لیکن یہ عورت جو ہے وہ روکتی ہے اس شخص کو اور اس کو اندر بلا کے کھانا کھلاتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ جو کیا نام ہے درویش ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ اس عورت کو دعائیں دیتا ہوا چلا جاتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تجھے اولاد کی نسبت عطا فرمائے، اور مزید اس کے ساتھ کئی دعائیں وہ اللہ کی طرف سے کر کے چلا جاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ عرصے کے بعد اس عورت کے گھر کے پاس سے گزر ہوتا ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس عورت کے یہاں تو اولاد ہوئی ہوئی ہے۔ یہ مطلب کچھ سالوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے ہوں گے، تو انہوں نے یہ دیکھا۔ تو پھر وہ جب اللہ تعالیٰ کے سفر پہ گئے عبادت کے لیے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اس عورت کے بارے میں تو آپ نے یہ کہا تھا، پھر اب اس کے پاس اولاد کیسے ہوئی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو یہ کہتے ہیں کہ جب میرا کوئی نیک بندہ جو ہے وہ مجھ سے فریاد کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو وہ میں قبول کرتا ہوں، اس کا صبر بھی دیکھتا ہوں، اس کی آزمائش بھی دیکھتا ہوں، اور اس طرح کی کئی باتیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہتے ہیں۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ تم نے ٹھیک کہا کہ اس عورت کے مقدر میں تو یہی لکھا تھا، لیکن تمہارے اس سوال کا جواب میں تمہیں نیکسٹ ٹرپ میں دوں گا۔ پہلے تم جاؤ، میرا ایک جو ہے وہ کام کر کے آؤ، تم فلانے گاؤں میں جاؤ، اور وہاں پہ جو ہے کسی بھی جو میرا ماننے والا ہے اس سے جو ہے کہو کہ جو بھی انسان جو بہت نیکوکار ہے، وہ اپنا ایک گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ تمہیں توڑ کے اپنا جسم کا ٹکڑا گوشت کا کاٹ کے دے، اور وہ تم میرے پاس لے کے آؤ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ ایک بستی کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بستی میں جاتے ہیں، اور وہاں پہ پورے گاؤں والوں کو اکٹھا کر کے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھجوایا ہے، اور مجھے اس بستی میں سے جو ہے کسی ایک شخص کا اس طرح سے گوشت چاہیے جسم کا، اور کون ہے جو مجھے دے سکتا ہے۔ تو وہاں کی بستی والے ایک دم چونک جاتے ہیں اور ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیسے وہ کیا ہے۔ تو اتفاق کی بات ہے کہ وہاں کے لوگ اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ کوئی بھی اپنا گوشت کا پیس نہیں نکال کے دیتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ عجیب محسوس کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ پلیٹ اور چھری لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، تو وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور کوہ طور کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔
تو جب وہ اس بستی سے نکلتے ہیں تو وہ ایک جنگل کا سفر شروع ہو جاتا ہے. تو جنگل میں جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک فقیر، ایک درویش بیٹھا ہوا اللہ اللہ کیے جا رہا ہے اوپر ہاتھ کر کے، نہ اس کو پہننے اوڑھنے کا ہوش ہے، نہ اس کو اپنے طہارت کا ہوش ہے، نہ اس کو اپنے بالوں کا ہوش ہے، لیکن بس اس کے منہ پہ ایک ہی انعام ہے، وہ ہے اللہ. تو وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ اسے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، تو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ چاہنے والا لگتا ہے، کیا میں تجھ سے ایک سوال کروں؟ تو درویش کہتا ہے اپنی آنکھیں کھول کے کہ جو ہے نا، ہاں مجھ سے تو سوال کر. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے دریافت کرتے ہیں کہ تم کیا مجھے اپنے جسم کا ایک گوشت کا ٹکڑا دو گے تو میں اپنے اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جا سکوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے منگوایا ہے ایک انسان کے گوشت کا ٹکڑا جو کہ ایمان والا ہو. تو وہ درویش بہت خوش ہو جاتا ہے. وہ بولتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے، اور ان کا تو حکم سر آنکھوں پہ، اور میں تو بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے یہ کرنے کا موقع ملے گا. تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کا چھرا مانگتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے بازو کا جو ہے ایک ٹکڑا وہ توڑ کے وہ جو ہے وہ ان کی پلیٹ میں ڈال دیتا ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میرے اللہ کے لیے تو سب کچھ ہی ہے میرا. تو اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے لگتے ہیں خوشی خوشی کے، جو ہے وہ ان کا یہ کام پورا ہو گیا. اتنی دیر میں درویش پیچھے سے پھر آواز دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اے موسیٰ، ایک منٹ رک دو، مجھے نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا گوشت چاہیے، انسان کا بازو کا چاہیے یا پھر کہاں کا چاہیے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، اور بس مجھے تو صرف گوشت کے ٹکڑے کا کہا ہے، تو میں بس وہی لوں گا، اور تم نے وہ دے دیا ہے. تو وہ درویش کہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سے جسم کا کون سا گوشت چاہیے ہو، ان کو کس چیز کی ضرورت ہو. تو ضرورت تو سوری ورڈ میرا غلط ہے، آئی ایم سوری، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سا گوشت کا ٹکڑا منگوایا ہو. تو اس شخص نے اپنے تھائی کا گوشت اور اس کے علاوہ اپنی گردن کا گوشت، ہر حصے کا چھوٹا سا پیس جو ہے وہ اپنا کاٹ کے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پلیٹ جو ہے وہ بھر دی، اور پوری بھر دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کا یہ کون ایک بندہ ہے جس نے جو ہے وہ درد سہنے کے لیے تیار تھا، اور گاؤں میں تو ایک شخص بھی تیار نہیں ہوا اس قسم کا درد سہنے کے لیے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اور پلیٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، تو اب بتا کہ ایسا انسان جو اپنے جسم کا ہر طرف کا گوشت کا ٹکڑا تمہیں ایک پلیٹ میں ڈال کے دے دیا جس نے، اور وہ میرا اتنا سچا ایمان والا ہے، تو اس کی دعا میں کیسے قبول نہیں کروں گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ پورا واقعہ سنایا ہے کہ اس عورت نے جو ہے، جو کہ بانجھ تھی، اس کے گھر یہ فقیر گیا، اس عورت نے اس کو کھانا کھلایا ہے. تو یہ درویش وہاں پہ اس عورت کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اسے دعا دے کے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے یہاں اولاد پیدا کر. تو مجھے یہ بتا کہ میرا اتنا برگزیدہ بندہ جو ہے، اور جو ہے میں اس کی دعا کیسے قبول نہیں کروں گا؟ پھر اس کے بعد ایک اور بات بھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں. آپ گیس کیجئے کیا کہا ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، اگر تو چاہتا تو کہ پورے گاؤں کا چکر نہ لگاتا، تو اپنے جسم کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی توڑ کے کاٹ کے اور وہ اس پلیٹ میں رکھ کے لا سکتا تھا، مگر یہ بات تیرے دماغ میں بھی نہیں آئی. اب تو سوچ کہ تیرا درجہ تو نبیوں والا ہے، اور وہ بھی میرا اتنا زیادہ، جس کو میں نے اپنے ساتھ ہم کلامی کی جو ہے وہ توفیق دی ہے، اور تیرے دماغ میں یہ خیال نہیں آیا. لیکن وہ میرا بندہ، اس نے بنا سوچے سمجھے اپنے جسم کے اتنے ٹکڑے ڈال دیے، اور وہ پورا دن رات میری عبادت میں مشغول رہتا ہے. تو ایسے بندے کی دعا میں کیسے ٹال سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بندے کی دعا قبول کی اور اس عورت کو اولاد عطا فرمائی. اب یہاں پہ اس قصے میں ہمارے پاس 3-4 میسیجز ہیں. میں چاہوں تو وہ آپ کو بتا سکتی ہوں کہ وہ سارے میسیجز کیا ہیں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ اس بار اس قصے میں آپ مجھے وہ میسیجز بتائیں جو اللہ تعالیٰ نے اس پورے سیاق و اسباب سے ہمیں سکھائے ہیں. پلیز گائز، میری ویڈیو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کمنٹس کیجیے گا، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اس قصے سے کون سے لیسن سیکھے. انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.